لما بلغ معه السعي قال يا بني، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے بیٹے سے فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے انی اذبح، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، پھر میرے بیٹے اس خواب کے سلسلے میں اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے سلسلے میں، اپنی جان کی قربانی دینے کے سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواباً فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، میرے ابا جان اور میرے والد محترم، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اسے پورا کیجئے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ جواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک تو اپنے آپ کو پیش کیا اور یوں کہا کہ میرا ارادہ تو کٹ جانے کا ہے، قربان ہو جانے کا ہے، لیکن ساتھ میں انشاءاللہ بھی فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ کہنے کا مطلب یہ تھا والد محترم آپ کا ارادہ قربان کرنے کا ہے اور میرا ارادہ قربان ہو جانے کا ہے، لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے، اس لیے فرمایا انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا یہ خیال سنا، خوش ہو گئے، گھر گئے اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سے فرمایا ہمیں دعوت میں جانا ہے، اسماعیل کے بالوں میں تیل لگاؤ اور کنگھی کرو، اچھے کپڑے پہناؤ۔ حضرت ہاجرہ نے اپنے لخت جگر نور نظر نور چشم کو سوار دیا اور اچھا کر دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مینا کے میدان کی طرف چل پڑے۔ بقرعید کی 10 تاریخ ہے، چشم فلک یہ منظر دیکھ رہا ہے، لیکن شیطان کو انسان کی یہ ادائیں کہاں بھاتی ہیں۔ سیدھا حضرت ہاجرہ کے پاس پہنچ کر کہنے لگا تم کو معلوم بھی ہے کہ ابراہیم تمہارے جگر کے ٹکڑے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر چلے ہیں۔ وہ پہلے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، تو شیطان نے کہا کہ ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا ہے، تو وہ مطیع اور فرما بردار بیوی کہنے لگی اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ابراہیم نے مجھ سے کیوں چھپایا، میں بھی اس کے اندر شریک ہوں، میں بھی تیار ہوں۔ جب وہ یہاں پر فیل ہو گیا تو سیدھا اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچ کر کہنے لگا تم جانتے بھی ہو کہ تمہارے والد تمہاری جان کے دشمن ہیں، تمہیں ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اس نے حقیقت کھول دی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے میں۔ یہاں پر بھی فیل ہو گیا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے سامنے خیر خواہ بن کر آیا، کہنے لگا کہ ابراہیم یہ تم کیا کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ کیا کہیں کوئی باپ بھی اور اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلاتا ہے، اور بیٹا بھی وہ جسے تم نے بڑھاپے میں اللہ سے مانگ کر گریہ گزاری کر کے رو رو کر لیا ہے؟
یہ تو بڑھاپے کی بے ساکی ہے، یہ بڑھاپے کا سہارا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائی اور شیطان کو دے مارا۔ 3 مرتبہ وہ آیا، 3 مرتبہ کنکریاں ماری۔ یہ کنکریاں مارنا بھی رب العالمین کو اتنا پسند آیا، قیامت تک آنے والے حاجیوں کو حکم ہوا کہ میرے خلیل کی اس ادا کو اپناؤ، شیطان کو کنکریاں مارو۔ چنانچہ آج بھی اس جگہ 3 ستون 3 پلر بنا دیے گئے، اور حاجیوں کو یہ حکم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو حج کے دوران تم زندہ کرو، اور شیطان کو کنکریاں مارو، اس کو ذلیل و رسوا کرو۔ مینا کے میدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، ابا جان اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے اور مجھے اندھا کر دیجئے، مجھے مت دیکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شفقت پدری، باپ کی محبت بھڑک اٹھے اور امتحان میں باپ اور بیٹا دونوں ناکام ہو جائے۔ جب میں ذبح ہو جاؤں اور میں قربان ہو جاؤں تو میرے یہ کپڑے میری ماں تک پہنچا دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے چھری لی اور زور لگایا، وہ بھی نبوت کا زور، نبوت کی طاقت۔ چھری چلتی ہے، گلا نہیں کٹتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری سے پوچھتے تجھے کیا ہو گیا؟ کہ میں جب اس سے درختوں کو کاٹتا تھا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی تھی، گوشت کاٹتا تھا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی تھی، تو اللہ نے چھری کو بولنے کی قوت دی۔ وہ کہنے لگی کہ ابراہیم تم ہی بتاؤ کہ رب جلیل کا حکم ہے کہ میں نہ کاٹوں اور خلیل کا حکم ہے کہ کاٹوں، اب میں خلیل کی سنوں یا جلیل کی؟ امتحان میں باپ اور بیٹے دونوں پاس ہو گئے۔ اللہ امتحان لیتے ہیں، ہم سے نعمتیں نہیں چھینتے، امتحان لیتے ہیں۔ ہم بھی اپنے گھر بچوں کو چاکلیٹ لا کر دیتے ہیں، بچے کے ہاتھ میں چاکلیٹ ہے، ہم چاکلیٹ نہیں کھاتے، اس کا بسکٹ نہیں کھاتے، مگر مانگ کر دیکھتے ہیں کہ بیٹا مجھے بھی چاکلیٹ دے دے، بسکٹ دے دے۔ بچہ جب اپنے چھوٹے ننھے منھے ہاتھوں سے دیتا ہے ہم لیتے نہیں ہیں، بس خوش ہو جاتے ہیں میرا بچہ کتنا اچھا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ آزمائیں گے ایمان والوں کو اور امتحان لیں گے ایمان والوں کا۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ بقرہ میں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ اے ایمان والو، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم یوں ہی بغیر مشقت کے، بغیر مصیبتوں کے، بغیر آزمائشوں کے، بغیر امتحان کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ تمہارے اوپر پہلے والوں کے حالات اب تک نہیں آئے، وہ حالات آئیں گے۔ کیسے خطرناک حالات تھے، یہاں تک کہ نبی اور ایمان والے ان حالات کے اوپر پکار اٹھے متا نصر اللہ، ایسے ان کو زلزلو، جھنجھوڑ دیا گیا۔ اللہ کی مدد کب آئے گی وہ پکار اٹھے، ایسے حالات آئیں گے، ایسا آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ الا سنو ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ امتحان پورا ہو گیا، اللہ نے جنت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا بھیج دیا اور وہ دمبا ذبح ہو گیا، لیکن قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو حکم ہو گیا کہ تم میرے خلیل کی سنت کو زندہ کرو،
میں تم سے تمہاری اولاد کو مانگو تو تم دے نہیں سکتے، تمہاری جانوں کو مانگو تو تم دے نہیں سکتے، جیسا کہ میرے خلیل نے دیا امتحان، لیکن کم از کم اس کی مثال تو زندہ کرو۔ یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اگر کہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے اور ہم کو حکم ہو جاتا کہ تمہاری اگر اولاد ہے تو ایک اولاد کو ہر بقرعید میں ذبح کرنا ضروری اور واجب ہے، تو ہم ذبح کر سکتے تھے؟ نہیں ذبح کر سکتے تھے۔ صرف اس کا نمونہ، شباہت اور شکل اور صورت اختیار کرنا ہے، لیکن مسلمان اس کو بھی تیار نہیں، پیسوں کے بارے میں سوچتا ہے، حصے لینے کی کہ وہ جیسے پیسوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ اتنے مال کی قربانی۔ شادی میں مسجد کا چندہ اگر پوچھو اتنا 1100 روپے 1200 روپے، وہی جو ہے پھول کا ہار بنا کے بیٹھیں گے۔ کون سا پھول کا ہار؟ پردے کا ہار، اور پتہ نہیں کون سے ہار 10 20 ہزار کے پہن رہے ہیں پھولوں کا۔ لاک ڈاؤن تھا، اللہ کی گرفت تھی، تو 40-50 لوگوں سے کام نکل رہا تھا، اللہ نے ڈھیل دی، رحم کیا، لاک ڈاؤن کھول دیا، پھر وہی چال چلنے لگے، پھر وہی کام کرنے لگے جو پہلے کرتے تھے۔ حالت میں تبدیلی نہیں آئی، بس یہ سمجھنے لگے یہ گردش زمانہ ہے، حالات ہے، ہوتا رہتا ہے، ہم تو وہی کریں گے جو ہم کو کرنا، وہی ناچ گانا ہوگا، وہی جو ہے چیخ و پکار ہوگا، وہی رسم و رواج چلیں گے، وہی اپنے سارے کام ہم کریں گے، لیکن اس سے سبق اور عبرت حاصل نہیں کریں۔ تو بزرگوں اور عزیز دوستو، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جب امتحان میں پاس ہو گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے دمبا رکھ دیا گیا، وہ ذبح کر دیا گیا، اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر انعامات کی بارش ہو گئی، جسے سورہ بقرہ میں کہا گیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو چند چیزوں میں آزمایا، انہوں نے اسے پورا کر دکھایا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو انسانیت کا پیشوا اور مقتدا اور امام بنا دیا۔ 1 2 نہیں 24,000 نبیوں کو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پیدا فرمایا، یہاں تک کہ آخری نبی سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہی میں پیدا ہوئے۔ قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ اور بیٹے نے اطاعت و فرما برداری کا مظاہرہ کیا اور باپ نے بیٹے کو زمین کے بل لٹا دیا، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے آواز دی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے تو اپنا خواب پورا کر دیا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نے تو کاروں کو احسان کرنے والوں کو یوں ہی صلہ و انعام دیتے ہیں۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے فدیے میں بدلے میں ذبح عظیم سے نواز دیا، جنت سے دمبا آیا، وہ ذبح ہو گیا، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو حکم ہو گیا کہ تم ابراہیم کی اس یادگار کو یاد کرتے رہو، یاد کرنا پڑے گا۔ کوئی یوں کہے گا کہ نہیں لاک ڈاؤن ہے، لوگ تنگ دست ہیں، پریشان حال ہیں، گوشت کے محتاج نہیں ہے، میں قربانی نہیں کروں گا، اس کے پیسے غریبوں کو دوں گا، تب بھی ناجائز ہوگا، قربانی کرنا پڑے گا، حالات کچھ بھی ہو۔
اگر کوئی مستطیع ہے، فرما بردار، اگر کوئی صاحب استطاعت ہے جس کے اوپر قربانی واجب ہے، اسے قربانی دینا پڑے گا۔ قربانی کب واجب ہوتی ہے؟ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا تجارت کا اتنا مال ہو جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ رہا ہو، یا اتنا نقد روپیہ اس کے پاس ہو، یا اتنا قرض اس کو آنا ہو جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچ رہی ہو، یا اس کے پاس اتنا زائد سامان ہے گھر کے اندر، کپڑوں کے علاوہ، سامان کے علاوہ فضول سامان گھر میں جو استعمال میں نہیں آتا اتنا ہے جو 52.5 تولے چاندی کو پہنچ رہا ہے، قرضہ نکالنے کے بعد تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ 1 سال گزرنا ضروری نہیں ہے، وہ تو زکوٰۃ کے اندر ہے، قربانی میں نہیں۔ قربانی تو اسے دینا پڑے گا جو اتنا صاحب استطاعت، وہ صاحب نصاب ہے، قربانی اسے دینا۔ جو استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ دے، حضور نے فرمایا وہ ہمارے عیدگاہ نہ آئے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، سیاہ ستہ میں ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے، 6 نمبر پر ہے، اس کی یہ روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعہ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس قوت اور طاقت ہو قربانی دینے کی اور وہ قربانی نہ دے تو وہ عیدگاہ کو نہ آئے۔ کتنی ناراضگی فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ناراضگی کا اظہار فرمایا ایسے مسلمان پر جو قوت اور طاقت، استطاعت اور سکت صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہ دے، حضور نے فرمایا کہ وہ عیدگاہ کو نہ آئے، وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، اس لیے کہ اس نے قربانی نہیں دی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مالوں کا حساب لیں، اپنے مالوں کا جائزہ لیں، میں صاحب نصاب ہوں یا نہیں ہوں، مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے، صدقہ فطر فرض ہے یا نہیں ہے، اور ایسے ہی قربانی میرے اوپر واجب ہے یا نہیں ہے، اپنے مال کا جائزہ لینا چاہیے۔ لیکن کون ہے جو اپنے مال کا جائزہ لیتا؟ بات یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ صاحب ایک قربانی پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے، نفل قربانی کافی ہو جاتی ہے، لیکن واجب قربانی، آپ کی نماز آپ کے اوپر، 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 آپ کا روزہ آپ کے اوپر، آپ کا روزہ آپ کے اوپر، آپ کا روزہ آپ کے اوپر، آپ کا حج آپ کے اوپر۔ ایک حج پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جائے گا، ایک نماز پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جائے گی، ایک زکوٰۃ پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جائے گی، ایک روزہ پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جائے گا؟ جب ایک نماز، ایک روزہ، ایک حج، ایک زکوٰۃ پورے گھر کی طرف سے فریضہ ادا نہیں ہو سکتا تو ایک قربانی کا فریضہ گھر کے پورے افراد کی طرف سے کیسے ہو سکتا ہے؟ جتنے کمانے والے ہیں ہر کوئی اپنی کمائی کا جائزہ لے، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ عورت ہو، وہ دیکھے میں کتنے مال کی مالکہ ہوں یا ملکیت میرے پاس کتنی ہے، وہ دیکھے، اگر اس کے اوپر قربانی واجب ہے تو قربانی کرے۔ تو بات یہاں سے چلی تھی، صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا یہ قربانی کیا ہے، تو حضور نے جواب میں فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانیوں کی حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کی یادگار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہمارے باپ کیسے ہیں؟ اس لیے کہ نبی اور پیغمبر اپنی امت کے روحانی باپ ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن مجید میں امت کا روحانی باپ کہا گیا ہے،
اور آپ کی ازواج مطہرات کو امہات المؤمنین روحانی مائیں کہا گیا ہے۔ اس لیے حضور نے صحابہ سے فرمایا یہ قربانی تمہارے ہی باپ یعنی روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ کیوں فرمایا اپنے باپ کی یادگار؟ اس لیے کہ آدمی کم سے کم اپنے باپ کی یادگار کو یاد رکھتا ہے، زندہ رکھتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اسے آگے لے کر چلتا ہے۔ اس لیے حضور نے ترغیباً فرمایا سنت ابیکم ابراہیم۔ صحابہ نے پوچھا قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قربانیاں تو ہم دیں گے لیکن ان قربانیوں میں ہمیں کیا ملے گا؟ قال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر قربانی کے ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرمائے۔ صحابہ کا دوسرا سوال کیا تھا؟ قالوا فما الصوف یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ تو یہ کہتے ہیں قربانی کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی، تو پھر یہ اون کے سلسلے میں کیا خیال ہے؟ اون جو دمبے کے اوپر میڈے کے اوپر ہوتا ہے، بال نہیں رواں ہوتا ہے، کیا ہر روئے کے اوپر اتنی کثیر تعداد میں اللہ نیکیاں عطا فرمائیں گے؟ حضور نے جواب میں فرمایا قال بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حسنہ، ہر روئے کے بدلے میں قربانی دینے والے کو اللہ ایک نیکی عطا فرمائے۔ اگر اعلان ہو جائے جو جتنی قربانی کرے گا قربانی کے جسم پر جتنے بال ہوں گے ہر بال کے بدلے میں 1 روپیہ ملے گا، اگر گورنمنٹ اعلان کر دے، حکومت اعلان کر دے تو کتنی قربانیاں ہو جائیں؟ روپیے کی قیمت، ڈالر کی قیمت، دینار کی قیمت، درہم کی قیمت مجھے اور آپ کو معلوم ہے۔ یہ نیکی وہ سکہ ہے جو مرنے کے بعد کام آنے والا ہے۔ قربانی کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا جب آدمی قربانی کرتا ہے تو قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی دینے والے کی آسمانوں پر مغفرت کا اعلان کر دیا جاتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے قربانی کی حقیقت، یہ ہے قربانی کی فضیلت و اہمیت اور اس کی تاریخ۔ وقت سے پہلے اس لیے اس کے اوپر بیان کیا گیا تاکہ ہم وقت سے پہلے قربانی کی تیاری کر لیں۔ کسی کے پاس پیسے ہوتے یا نہیں ہوتے ادھر سے ادھر کرنا پڑتا ہے، تیاری کرنا پڑتا ہے، جانور کو خریدنا پڑتا ہے، اس کو خریدنا، اس کو کھلانا، اس کو پلانا، اس کی خدمت کرنا، اس کو فربا اور موٹا کرنا، یہ بھی قربانی میں شامل ہے اور داخل ہے، کار خیر ہے اور ثواب ہے۔ اس کے اوپر مومن کو نیکیاں دی جاتی ہیں، اس لیے وقت سے پہلے یہ